السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ شکر اس اللہ کا، سب تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اس رستے کی طرف رہنمائی کی، ہمیں یہ رستہ دکھایا۔ یہ تو جنتی کہیں گے جنت میں جا کے، لیکن ہمارے لیے تو یہی جنت ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن کا رستہ دکھایا، اس ہدایت کا رستہ دکھایا، اس ہدایت کی طرف ہمیں لے کے آیا، اس رحمت کی طرف لے کے آیا۔ ہر روز جو ہم یہ ایک آیت سنتے ہیں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک موعظہ، ایک نصیحت آ گئی ہے، اور دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، وہدم و رحمہ، ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ اور آگے کیا ہے جو لکھا ہے آپ کے سامنے؟ قل بفضل اللہ، آپ کہیے اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کے فضل کے ساتھ، اس کی رحمت کے ساتھ یہ سب کچھ ہمیں ملا ہے۔ اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے ہم کبھی بھی اس طرف نہیں آ سکتے۔ کتنے لوگ ہیں اس وقت جو موبائل پہ اسکرولنگ کر رہے ہیں، وانڈرنگ کر رہے ہیں، دنیا کو دیکھ رہے ہیں۔ کتنے لوگوں کو اللہ نے یہ توفیق دی کہ اس کا کلام پڑھیں۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، اس کے لیے چاہیے کہ خوشیاں مناؤ۔ هو خیر مما یجمعون، یہ تو ہر اس چیز سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ ہم کیا کیا چیزیں جمع کرنا چاہتے ہیں، کیا کیا ہماری خواہشات ہوتی ہیں۔ اب عید آ رہی ہے، کپڑے، زیورات، چیزیں، بچوں کے لیے، اپنے لیے، گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، کیا کیا کچھ ہم جمع کرنا چاہتے ہیں۔ ما ہوا خیر مما یجمعون، تم جو بھی جمع کرتی ہو سب سے بہتر تو یہ ہے، یہ جو اللہ نے ہمیں عطا کر دیا۔ 1 سال ہونے کو ہے، مئی ہے یہ، جون میں ہم نے یہ اسٹارٹ کیا تھا۔ تھوڑا تھوڑا، آہستہ آہستہ، قطرہ قطرہ باہم دریا می شود، فارسی کا ایک مقولہ ہے، قطرہ قطرہ مل کے دریا بن جاتا ہے۔ اور ہم نے قطرہ قطرہ اس کو اپنے دل میں اتارا ہے، اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے، محبتوں کے ساتھ، چاہت کے ساتھ۔ اور جو ایسا کرتا ہے پھر اللہ اس کے ساتھ جو کرتا ہے نا، وہ پھر وہی جانتا ہے۔ انشاءاللہ جب ہم اگلی میٹنگ ایسی کریں گی نا، پھر آپ کا فیڈ بیک یہ لیں گے کہ اس سے ملا کیا ہمیں۔ میں تھوڑا سا آپ کو بتاتی ہوں مجھے کیا ملا۔ 1977 میں میں 7th کلاس میں تھی جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ وہ تو بچپنا ہوتا ہے نا، ماں نے پکڑا اور جا کے گجرانوالا میں اصلاح البنات مدرسہ تھا، وہاں پہ ہماری استاذہ ہوتی تھی عائشہ خالہ جی، عائشہ ان کو کہتے تھے، ان کے سپرد کر دیا۔ اور وہ میں ہمیشہ سب ماؤں سے کہتی ہوں کہ یہ عمر ہوتی ہے جس میں آپ بچوں کو قرآن رٹوا دیں ترجمے کے ساتھ، سمجھ آنے کے لیے پھر آگے خود آتی رہتی ہے سمجھ۔ لوگ کہتے ہیں اس عمر میں بچوں کو کیا سمجھ آتی ہے؟ بھی اس کو لفظوں کی تو سمجھ آتی ہے، وہ رٹا لگاتے ہیں، بس ہم نے رٹا لگایا تھا اس وقت۔ اور وہ پھر قرآن پڑھنا اس وقت کا ساری زندگی پہ چھا گیا۔ پوری زندگی میں جو ملا اس قرآن کی برکت سے ملا۔ اب سب کچھ تو بتانے کا موقع نہیں ہے، صرف ایک بات بتانا چاہوں گی۔ پچھلے سال جون میں جب قرآن شروع کیا، بالکل یہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ اس طریقے سے ہوگا جس طریقے سے ہم اب پڑھتے ہیں۔ اپنے چھوٹے سے گھر کے چھوٹے سے کمرے میں تھوڑے سے لوگوں کو، پچھلے سال دورہ قرآن الحمدللہ توفیق ملی کہ ہم دورہ قرآن کر رہے تھے، اور اسی میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ عید کے فوراً بعد جس نے ترجمہ پڑھنا ہے وہ میرے گھر بس آنا شروع کر دیا۔ ایک کلاس بن گئی، ہم نے پڑھنا شروع کر دیا۔ کالج سے آتی تھی تھکے ہوئے، آ کے پڑھاتی تھی۔ ایک دن میرے ذہن میں ایک بات آئی، صرف سوچا، نہ دعا مانگی نہ اللہ سے کہا، صرف سوچا
کیا سوچا کہ یا اللہ میں بھی اتنی ہی انرجی لگاتی ہوں، لیکن میری بات سننے والی یہ 15-20 لوگ ہوتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو ایک دفعہ وہ بھی ایسے ہی بولتے ہیں، لیکن ان کی بات ہزاروں لوگ سنتے ہیں. بس کہا کچھ بھی نہیں، دعا بھی نہیں مانگی. جیسے حضرت ایوب تھے نا، 18 سال بیماری کاٹی، تو اللہ سے جب دعا مانگی یہ نہیں کہا یا اللہ مجھے شفا دے دے، انی مسنی یضر وانت ارحم الراحمین، یا اللہ مجھے تکلیف لگ گئی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. بس کہا کچھ بھی نہیں. اللہ نے کیسے سنی، اور میں نے تو میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، بس صرف سوچا ہی تھا. اللہ نے کہا بس اتنی سی بات. اللہ نے کیسے سبب بنایا، کیسے ہمیں جوڑا، کیسے اکٹھا کیا کہ اب وہی میں ہوں، ویسے ہی پڑھاتی ہوں. ایک دفعہ پڑھا کے سائڈ پہ ہو جاتی ہوں. پوری ٹیم بنا دی اللہ نے ایک ایسی. کوئی میرے لیے سلائڈز بناتا ہے، کوئی پیپر بناتا ہے، کوئی پیپر کے بعد اس کو رزلٹ مینٹین کرتا ہے، کوئی کلاس میں انٹیمیٹ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے. سب لوگ اپنا اپنا کام، کوئی کسی کو تنخواہ نہیں ملتی، کوئی کسی کو کہنا نہیں پڑتا، کوئی کسی کو سمجھانا نہیں پڑتا. ہر بندہ اپنا اپنا کام خود ہی کیے جا رہا ہے اور پوری دنیا میں پہنچ رہی ہے بات. کوئی سعودی عرب سے میسیج آ رہا ہوتا ہے، کوئی انگلینڈ سے میسیج آ رہا ہوتا ہے، کوئی امریکہ سے میسیج آ رہا ہوتا ہے کہ ہم بہت سمجھ آتی ہے ہمیں. یہ بہت اچھا طریقہ ہے. میں اللہ پہ پیار آتا ہے اتنا کہ آپ ایک قدم چل کے اس کی طرف آئیں تو صحیح، پھر دیکھیں وہ آپ کے لیے کیا کرتا ہے. تو آپ سب بھی اس راستے میں، اس سفر میں میرے ساتھ چلے ہیں. انشاءاللہ اللہ آپ کو اتنا کچھ دے گا، آپ کی زندگی میں اتنی رحمتیں، اتنی برکتیں آئیں گی کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ اپنے اس کتاب کے لیے ٹائم نکالو، اپنے آپ کو فارغ کر لو اس کتاب کے لیے. اللہ آپ کے سارے کام اپنے ذمہ لے لے گا. اور یہ آزمودہ بات ہے. آپ ٹائم نکالنے تو صحیح اس کتاب کے لیے. آپ اس سے محبت کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں اللہ آپ کے لیے کیا آسانیاں کرتا ہے. الحمدللہ آپ سب نے ماشاءاللہ بہت محنت کرتے ہیں، شوق سے پڑھتے ہیں، وہ نظر آ جاتا ہے. آپ جب ٹیسٹ دیتے ہیں، پھر آپ کا رزلٹ آتا ہے، پھر اس کے لیے جو آپ کی محنت ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے، آپ کی توجہ ہوتی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ سب کس طرح سے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. آج کے دن، آج کی کلاس میں نے آپ کے لیے رکھی تھی فیڈ بیک کے لیے کہ آپ بتائیں گے خود سے کہ آپ کیسے پڑھتے ہیں، کس طرح سے کرتے ہیں. زیادہ میں آپ کا ٹائم نہیں لوں گی، زیادہ باتیں نہیں کروں گی. جو کچھ آپ کہنا چاہیں گے وہ آپ کہیے اور ہم سنتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انجم ناز فرام اسلام آباد. بائی پروفیشن میں پچھلے 23 سال سے ایک میتھمیٹکس ٹیچر ہوں. لاسٹ ایئر میڈم ثریا منصور نے ہی قرآن کلاس کی دعوت دی تھی، اور اس سے پہلے بھی 2005 سے میڈم ثریا منصور ہی کی وجہ سے قرآن فہمی سے میں وابستہ ہوں. اور ایکچولی ہم لوگ کولیگس اور فرینڈس تھے پی ایف کالج چکلالہ میں، اور میں نے اس قرآن کلاس میں پہلے پارے سے ہی شروع کیا تھا پڑھنا. اور جہاں تک میرے پڑھنے کے طریقہ کار کا تعلق ہے تو جیسے ہر انسان کی لرننگ ٹیکنیکس ڈفرینٹ ہوتی ہیں، تو مختلف اوقات میں میری لرننگ ٹیکنیکس بھی مختلف رہیں،
کبھی بیٹھ کر لیکچر کو غور سے سن لیتی تھی، اس کے پوائنٹس کو نوٹ بھی کر لیتی تھی. کبھی جب زیادہ جاب کی مصروفیت ہوتی تھی تو چلتے پھرتے کچن کا کام کرتے بھی لیکچر سن لیتی تھی اور پوائنٹس کو اور میسیج کو ایبزارب کرنے کی کوشش کرتی تھی. لیکن ود دا پیسیج آف ٹائم میں نے یہ لرن کیا کہ اگر آپ اپنے وقت کا بہترین استعمال چاہتے ہیں تو ان لیکچرز سے ان کے اہم پوائنٹس کو لکھیں اور پھر اس سے سیکھیں، تب آپ اس سے بہتر طور پر فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کچھ اور چیزیں جو اس سارے لرننگ پروسیس کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں وہ یہ کہ ایک تو یہ کہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ ہمارا جوش، جذبہ، ایمان ہائی لیول پہ رہے. کبھی سستی بھی محسوس ہوتی ہے، کبھی جوش، جذبہ اور ایمان جو ہے اس کا لیول کم بھی ہو جاتا ہے. لیکن ایسی کسی بھی رکاوٹ کا شکار ہو کر ہمیں قرآن کلاس کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے، بلکہ قرآن کی کسی نہ کسی مجلس کے ساتھ، کسی نہ کسی پلیٹ فارم سے جڑے رہنا چاہیے. جڑے رہنے سے ہی ہم کم بیک کر سکتے ہیں. اور اس کا فائدہ کس طرح ہوتا ہے ہمیں کہ جس طرح ہماری باڈی کو ملٹی وائٹامنس کے ڈیلی ڈوز کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ہماری روح کو بھی ملٹی وائٹامنس کی ڈیلی ڈوز کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ جو میڈم ثریا 4، 5 یا 6، 7 آیات جو ڈیلی ہمیں سکھا دیتی ہیں وہ ہماری روح کے لیے ڈیلی ڈوز کا کام کرتی ہیں، اور ان کی مدد سے ہم اپنا تزکیہ نفس کر سکتے ہیں اور خود کو ٹریک پر رکھنے کی کوشش کر سکتے ہیں. اس قرآن کلاس سے مزید میں نے یہ سیکھا کہ زندگی میں ہمارا جو بھی پروفیشن ہو، قرآن کلاس میں ہمیں ایک آنیسٹ اسٹوڈنٹ بن کر بیٹھنا چاہیے. ایک ایسا اسٹوڈنٹ جو کہ فوکسڈ ہو اور جس میں ولنگنیس ہو سیکھنے کی، اور اپنی اس ولنگنیس اور ہدایت کی طلب کو زندہ رکھنے کی شعوری کوشش اور دعا کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہم ان بے حد جامع لیکچر سے فائدہ اٹھا سکیں. اس قرآن کلاس کی سب سے خاص بات جو میرے لیے ہے وہ یہ کہ قرآن کے الفاظ جو اللہ کے الفاظ ہیں ان سے ہمارا تعلق مضبوط سے مضبوط تر کیا جا رہا ہے. قرآن کے الفاظ کو حصوں میں تقسیم کر کے ان کا جو انالیسس کیا جاتا ہے اور ان الفاظ کو اردو کے الفاظ کے ساتھ ریلیٹ کیا جاتا ہے اور ان کی تھوڑی گرامیٹیکل وضاحت بھی کر دی جاتی ہے، اور پھر آیات کا فہم اور شان نزول جو اختصار مگر جامعیت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، اس سے میری دلچسپی ان لیکچرز میں ہمیشہ مینٹین رہتی ہے. انہی آیات کا ترجمہ یاد کروانے اور تجوید بہتر کروانے کی مسز طاہرہ طارق کی جو ایڈیشنل زوم کلاس ہوتی ہے وہ سونے پر سہاگا کا کام کرتی ہے. اور ہمارے یہ دونوں جو ہر دل عزیز اساتذہ کرام جن کی بے لوث اور مخلصانہ یہ کاوشیں ہیں، یہ ایک اور ایک 11 بن جاتے ہیں. اور ان دونوں سے میں نے بحیثیت استاد یہ سیکھا کہ اپنے طالب علموں کے ساتھ ایک بانڈنگ بنانا کتنا اہم ہے. میں ہمیشہ سے اس کے قائل تھی مگر اب اس کی اہمیت کا مجھے اور بھی اندازہ ہو گیا ہے. اور یہ بھی میں نے سیکھا کہ اسٹوڈنٹس کی حقیقی خیر خواہی چاہنا کس قدر اہم ہوتا ہے، اور یہ بہت ہی ایک خوبصورت رشتہ ہوتا ہے. میں خاص طور پر ذکر کروں گی شیرازہ عدنان صاحبہ کا اور ان جیسے اور بہت سارے گروپ لیڈرز کا جن کے واٹس ایپ گروپس ہیں اور وہ اس میں ہمارا سبق سنتے ہیں، ہماری غلطیاں بتاتے ہیں ہمیں. ان سے میں نے سیکھا کہ نرم مزاجی کے ساتھ اور صبر و استقامت کے ساتھ دوسروں کو قائل کرنے کے کتنے بہتر اثرات مرتب ہوتے ہیں. اور آخر میں ذکر کروں گی مانیٹر اریبہ اسلم اور ایسی بہت ساری اریباز جو کہ اس ٹیم کا حصہ ہیں جو بیہائنڈ دا کیمرہ معاونت کرتی ہیں. ان سے میں نے یہ سیکھا کہ ضروری نہیں کہ ثریا منصور بن کر اور لیکچر دے کر قرآن کا پیغام پھیلایا جائے، بلکہ آف دا اسکرین بھی اپنا رول پلے کیا جا سکتا ہے. اور میں نے اس قرآن کلاس میں ایک بہترین ٹیم ورک دیکھا ہے، اور اس کو میں ایک اپرچونٹی سمجھتے ہی اس پوری ٹیم کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں. تھینک یو آل. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہتر جزا دے. آمین. انجم، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اسی طرح ہمارے ساتھ جوڑے رکھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام سمیرہ یاسمین ہے اور میری تعلیم MSc کیمسٹری فرام گومل یونیورسٹی DI خان ہے. میرا تعلق پنجاب کے شہر بکھر سے ہے. میں ایک ہاؤس وائف ہوں. اس سے پہلے گووٹ اسکول میں فرام 2013 to 16 3 ایئرس تک ٹیچنگ بھی کی ہے، جو کہ بیماری کی وجہ سے کنٹینیو نہیں کر سکی. بیماری نے طبیعت میں عاجزی کافی حد تک ڈال دی اور رغبت قرآن پاک کی طرف ہو گئی. خصوصاً ترجمہ کا شوق ہوا کہ تلاوت کر کے یہ تو پتہ چلتا ہی نہیں کہ یہ کتاب کیا کہہ رہی ہے، تو پھر اس کی ٹرانسلیشن کر کے تو اس کو سمجھا جائے. یوں ترجمہ کا اتفاق ہوا، اور اتفاق بھی ایسا بہترین کہ دن رات اس کی کھوج میں لگی رہتی تھی
کہ جلد سے جلد پورے قرآن کو نالج حاصل کر لوں. پھر گھر پہ درس کا سلسلہ بھی شروع کر لیا، تفسیر وغیرہ کا. دعا بھی کرتی تھی کہ اللہ پاک مجھ سے دین کا کام لے. خصوصاً قرآن پاک سے جو ہدایت ملی، دل کرتا تھا ہر کوئی بھٹکا پھر رہا ہے وہ بھی اسی طرف آئیں، اور اس چیز کی دعوت بھی دیتی رہی. پھر اسی کلاس کی ایک اسٹوڈنٹ سومیا باجی نے میرا کانٹیکٹ اس گروپ سے کروا کر میرے اندر مزید نکھار پیدا کرنے کا موقع پیدا کیا. میں نے 5واں پارہ سے جوائن کیا. سٹارٹ میں خاص سمجھ نہ آتی تھی کیونکہ میں ساتھ میں گرامر بھی سمجھاتی تھی، تو کچھ خاص مجھے آئیڈیا نہیں ہوتا تھا مصدر کیا ہوتا ہے، مضارع کیا ہوتا ہے. پھر آہستہ آہستہ اتنی اچھی سمجھ آنا شروع ہوئی کہ میں مس ثریا کی اتنی گرویدہ ہو گئی کہ ہر لمحہ ان کے لیے دعاگو رہتی ہوں کہ یہ سلسلہ ان کی زبان سے بھی چلتا رہے اور ہمیں بھی وہ اتنا ٹرینڈ کر لیں کہ ہم بھی اس کو آگے بڑھا کر اپنے اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بن سکیں. اب قرآن پاک پڑھنے کا انداز ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہر آیت سے کچھ عملی پہلو اچکنے اور عمل کو دل کرتا ہے، اور اس کوشش میں کافی حد تک میں الحمدللہ کامیاب بھی ہو رہی ہوں، اور اس کا بہت اچھا اثر ماحول پر بھی نظر آتا ہے میرے آس پاس کے لوگوں میں. باقی دعا ہے اللہ سے کہ اس قرآن کو ہمارے دل کی ہمیشہ کے لیے بہار بنا دے اور ہمارے سینہ کا نور بنا دے اور ہمارے غم دور کرنے کا ذریعہ بنا دے. آمین ثم آمین. آمین. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح جوڑے رکھے اور واقعی اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. چلیں جی اگلا فیڈ بیک کس نے دینا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام رانا بٹ ہے، میں گجرانوالہ سے ہوں. میں ہاؤس وائف ہوں. دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے BSc BEd ہوں، لیکن دینی تعلیم کے لحاظ سے میرے پاس کوئی ڈگری نہیں. یہ سوچ اور یہ تڑپ چین نہیں لینے دیتی تھی کہ یہ کتاب جس میں زندگی کے ہر معاملے میں ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے، میں اس میں زیرو ہوں، میں اس سے دور ہوں. یہ کتاب ہی گرد آلود ہے تو زندگی میں پریشانیاں اور مایوسیاں تو ہوں گی. اب چونکہ مجھے عربی نہیں آتی تھی اس لیے تلاش شروع کی کہ کوئی ہو جو الفاظ کا مطلب سمجھائے. نیبرہڈ میں ایک حافظہ ہیں، ان سے ترجمہ سٹارٹ کیا لیکن تشنگی رہی. آن لائن ادارہ بھی جوائن کیا، یوٹیوب پر بھی ایک چینل کو سبسکرائب کیا، لیکن مسئلہ جوں کا توں ہی رہا کیونکہ وہ لوگ جسٹ لفظ کا مطلب بتاتے تھے، اس کو آپریشن نہیں کرتے تھے. اسی طرح یوٹیوب پر پھرتے پھرتے اچانک لرن قرآن لفظی ترجمہ بائی ثریا منصور کی ایک ویڈیو سامنے آ گئی. اوپن کی، آیت نمبر 85 تھی سورۃ البقرہ کی. سنی، ہر لفظ کو اتنے اچھے طریقے سے کھول کھول کر ایکسپلین کر رہی تھی کہ مجھے ساری سمجھ آ گئی الفاظ کے معنی کی اور ان کی بیسکس کی. اسی ٹائم ان کا چینل اوپن کیا، سب سے پہلے ویڈیو سورۃ الفاتحہ کی اوپن کی، سنی. ہر لفظ کا ترجمہ اتنا آسان کھول کھول کر بتایا ہوا تھا کہ کوئی تشنگی نہ رہی. تلاش ختم ہو گئی. میں ان کی آن لائن لائیو کلاس میں پڑھنا چاہتی تھی، ایک روٹین سے ٹائم ٹیبل کے مطابق روزانہ کی کلاس میں شامل ہونا چاہتی تھی. میں سبق سنانا چاہتی تھی تاکہ میرے اس عمل میں ہمیشہ کے لیے پختگی آ جائے. میں نے یہ پوچھنے کے لیے کمنٹ سیکشن کو اوپن کیا، وہاں سے مجھے ایک واٹس ایپ کا نمبر ملا، اس پر میں نے میسج کر دیا. مجھے محترمہ معلمہ ثریا صاحبہ کا رپلائی آیا. انہوں نے ساری تفصیلات بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھائیں. کلاس کے بارے میں مجھے تفصیل سے گائیڈ کیا. مجھے واٹس ایپ گروپ میں ایڈ کیا جو کہ اسی مقصد کے لیے بنایا گیا. وہاں لائیو کلاس کی تمام معلومات ہوتی ہیں، ٹائمنگ، لنکس وغیرہ. مجھے محترمہ معلمہ طاہرہ صاحبہ کا سپرد کیا جو کہ روزانہ کا سبق یاد کرواتی ہیں، بہت اچھا، اور وہ وہاں پر ہی اسی وقت یاد ہو جاتا ہے. پھر ایک دوسری ٹیچر ہے محترمہ معلمہ اریبہ صاحبہ، وہ ہمارا روز کا لیسن سنتی ہیں. جو کوئی کمی بیشی ہوتی ہے اس کو بہت اچھی طرح سے ایکسپلین کرتی ہیں کہ وہ کمی پوری ہو جاتی ہے. مجھے ان کے گروپ میں بھی ایڈ کر دیا. تمام اساتذہ بہت محنت اور پیار سے پڑھاتے ہیں. یوں میں لائیو کلاس میں آ گئی. چوتھے پارے کا آخری رب تھا تقریباً. لائیو کلاس میں آنے سے روٹین بن جاتی ہے. اپنے ٹیچرز سے پڑھتے ہوئے اور سناتے ہوئے انسان کا سبق بالکل پختہ ہو جاتا ہے. پہلے مجھے لگا کہ پتہ نہیں کیسے سنا پاؤں گی، مجھے تو کچھ نہیں آتا، لیکن ان اساتذہ نے تو مسئلہ پیدا ہونے ہی نہیں دیا، سب آسان کر دیا. اللہ سب کو اس کی جزا دے. ہر پارے کے رب کے بعد ٹیسٹ ہوتا ہے، اس سے ہمارے سبق میں مزید پختگی اور نکھار آ جاتا ہے. محترمہ معلمہ ثریا صاحبہ خود بھی اتنا اچھا ایکسپلین کر دیتی ہیں الفاظ کے معنی اور تفسیر بتا کر کہ ہر بات واضح ہو جاتی ہے. ان کا یہ کہنا کہ اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تو کوئی بات نہیں، میرے بار بار پڑھانے سے جب ذہن سے ٹکراتا رہے گا تو آ جائے گا. یہ جملہ تو دل ہی لے گیا، اور واقعی یہ جملہ حقیقت ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. کچھ آیتیں ہیں سنی فوراً سمجھ میں آ گئی، لیکن بعض اوقات کچھ آیات کی سمجھ نہیں آتی، تو اس کے لیے اگر ہم محترمہ معلمہ ثریا صاحبہ کی آواز کے اتار چڑھاؤ اور لہجے کو بھی اگر بڑے دھیان سے، خاموشی سے، یکسوئی اور پوری توجہ سے سنیں تو بالکل واضح ہو جاتا ہے. اگر پھر بھی کچھ رہ ہی جائے تو وہ لائیو کلاس میں بہت اچھا بتا دیتی ہیں، واٹس ایپ گروپ میں سمجھا دیتی ہیں جس وقت بھی پوچھا جائے.
کوئی تشنگی نہیں رہتی ماشاءاللہ. بہت اچھی جگہ پر آ گئی میں تو الحمدللہ. اللہ ہمارا ساتھ اسی طرح قائم و دائم رکھے اور ہمیں قرآن سے جوڑے رکھے تاکہ ہم اس کے احکامات کو سمجھ کر ان پر عمل کرتے رہیں. آمین. اب اس کلاس کی بدولت میرے قرآن پر گرد نہیں ہے الحمدللہ. روزانہ کئی بار کھلتا ہے اور زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھنے کے لیے کھلتا ہے. ساتھ لرن قرآن لفظی ترجمہ بائی سوریا منصور کی آڈیو چل رہی ہوتی ہے. میری روزمرہ زندگی کے معاملات میں قرآن کو سمجھنے سے بہت زیادہ بدلاؤ آ گیا ہے. بلا شبہ اس کا صحرا محترمہ مولمہ سوریا صاحبہ اور باقی تمام اساتذہ کے سر پر ہے. اب میں ہر معاملے میں یہ سوچ کر قدم اٹھاتی ہوں کہ قرآن یہ بتا رہا ہے, میرے اللہ کے یہ الفاظ ہیں اس معاملے کے حل کے لیے, اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے, تو ان کو سمجھنے سے زندگی میں ٹھہراؤ آ گیا. مایوسی اور پریشانی نہیں رہی الحمدللہ. پہلے صبر آ جاتا تھا ٹائم سے, اب فوری کر لیتی ہوں. اب توکل اور بھروسہ کرنا آ گیا اللہ پر کہ اسی میں کامیابی ہے. ہر سبق اور ہر آیت ہمیں کچھ نہ کچھ سکھا رہی ہے کہ ہم فلاح پا جائیں. میں اب ہر نماز کے فرائض میں ضرور سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھتی ہوں. مجھے بہت سکون ملتا ہے. اللہ ہم سب کو استقامت دے. میں اہم پوائنٹس کو نوٹ کر لیتی ہوں, مشکل الفاظ کے معنی لکھ لیتی ہوں. سبق کو پختہ کرنے کے لیے بار بار ویڈیو پلے کر کے سنتی ہوں. اللہ تعالیٰ محترمہ مولمہ سوریا صاحبہ, محترمہ مولمہ طاہرہ صاحبہ, محترمہ مولمہ اریبہ صاحبہ اور باقی بھی جتنے استاد یہاں سے منسلک ہیں, اللہ سب کو جزائے خیر دے. ان کو دین اور دنیا میں بھلائی دے. ان کی دلی خواہشات کو پورا کرے. صحت اور تندرستی دے. ہر آفت اور بیماری سے محفوظ رکھے. آمین. جو لوگ ان اسباق کو ہم تک پہنچانے میں پس پردہ کام کریں, سب کو اللہ دنیا اور آخرت میں بھلائی دے. آمین. ہمیں اپنے ان اساتذہ کی بدولت اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ہماری زبان کی گرہ کھول دے کہ ہم کم از کم اپنے بچوں تک یہ باتیں اور علم پہنچا سکیں تاکہ وہ بھی صدقہ جاریہ کی اس لڑی کی ایک کڑی بن سکیں. آمین. حضرت علی کا قول جو کہ استادوں کے بارے میں ہے کہ جس نے مجھے ایک لفظ بھی پڑھایا میں اس کا غلام ہوں, وہ مجھے جہاں چاہے لے جائے, ایسے ہی اساتذہ کے لیے ہے. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. السلام ہاں جی, بہت ہی آپ نے اچھی دعائیں دی ہیں رانا. اللہ تعالیٰ یہ ساری دعائیں آپ کے حق میں بھی قبول کرے. اور آپ کا یہ جلدی جلدی بتانا مجھے سمجھ آ رہا ہے, چونکہ ہم نے آپ سے یہ کہا کہ تھوڑے ٹائم میں آپ نے بات کرنی ہے. تو آپ نے چونکہ باتیں بہت زیادہ اور بہت فائدہ مند باتیں آپ نے بتائی ہیں, اور آپ نے کوشش یہ کی ہے کہ تھوڑے ٹائم میں آپ زیادہ باتیں کر سکیں, تو اس لیے آپ کی سپیڈ جو تھی آپ نے کافی دریا کو کوزے میں بند کر لیا. چلے جی نیکسٹ. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حاجرہ رفیق ہے اور میرا تعلق راولپنڈی سے ہے. میں نے ترجمہ کلاس کو جوائن کیا تھا جب میں اپنے بی ایس آنرس کے تقریباً 7ویں یا 8ویں سیمسٹر میں تھی, یعنی یہ 2020 کی بات ہے. اور اس طریقے سے مجھے پتہ چلا اس کلاس کا کہ سوریا آنٹی جو پڑھاتی ہیں وہ میری ٹیچر رہ چکی ہیں. انہوں نے 2 سیمسٹر مجھے اسلامیات پڑھائی تھی, اور ایک دن میری اسکول میں ان سے ملاقات ہوئی. میں نے کچھ سوال کرنا تھا قرآن پاک کی کسی آیت کے بارے میں, تو انہوں نے مجھے دعوت دی کہ آپ بھی آئیں نا کلاس لیں. تو پہلے تو اس سے پہلے بھی ایک بار وہ بتا چکی تھی, لیکن میں نے کوئی اتنا خاص دھیان نہیں دیا. لیکن اس بار میں نے کہا چلو جا کے کلاس لیتے ہیں. میرے گھر کے قریب رہتی تھی, میں وہاں پہ گئی, میں نے کلاس لی. بہت اچھا مجھے لگا وہاں پہ کلاس لے کے. میں نے پڑھنا شروع کر دیا. اس کے بعد پھر یہ کووڈ کا سلسلہ شروع ہو گیا, تو پھر کلاسز آن لائن ہو گئی. تو اس سے بہت سے اور لوگ بھی ساتھ میں کنیکٹ ہو گئے ہیں. تو قرآن پاک کو سمجھنے کا, آنٹی جس طریقے سے تفسیر ساتھ میں بتاتی ہیں, اس سے حدیث کے بارے میں بھی, حدیث کو پڑھنے کا, ان کو سمجھنے کا اور شوق پیدا ہوا ہے. اور بہت ایک فضولیات سے بچ گئی ہوں, بہت ساری فضولیات سے بچ گئی ہوں. ایک ٹریک مل گیا, ایک رستے کا پتہ چل گیا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ بس استقامت عطا فرمائے ہم سب کو, اور اللہ تعالیٰ باقی لوگوں کو بھی جو ہے اس رستے کی طرف لائے, اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر اور اسلام پر کرے. آمین ثم آمین. ہاں حاجرہ, مجھے بالکل اچھی طرح سے یاد ہے. میں دھوپ میں بیٹھی ہوئی تھی کالج میں, آپ مجھ سے کچھ پوچھنے ہی آئی تھیں. اور میری تو عادت ہے کہ جو مجھ سے کسی بھی کام سے آتا ہے میں اگلے کا وہ کام بھی کر دیتی ہوں, اور ساتھ یہ بھی بتا دیتی ہوں کہ آپ کس طریقے سے قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں. تو آپ کا تو مجھے پتا تھا, میرے گھر کے قریب رہتی ہیں. تو میں نے کہا ایک موقع پھر مجھے مل گیا ہے کہ آپ پھر میں ایک دفعہ دعوت دے دوں اس کو. تو وہ ایک وقت ہوتا ہے نا انسان کے دل پہ, پتہ نہیں اثر کر جاتی ہے بات. اور وہ وقت مجھے بالکل یاد ہے جب آپ نے میرے پاس آئی تھیں اور میں بینچ پہ بیٹھی ہوئی تھی, آپ لڑکی کے ساتھ آئی تھیں, اور اللہ نے وہی وقت آپ کے لیے. اور اس کے بعد جس طرح ماشاءاللہ محنت سے آپ کر رہی ہیں وہ بھی میں دیکھتی ہوں, اور میں اکثر اس بات کو یاد کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح سے قرآن سے جوڑے رکھے. السلام علیکم ایوری ون. میرا نام امارہ رفیق ہے
اور میں پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر ہوں. میں آپ سے آج اپنی ترجمہ کلاس کی جو جرنی ہے وہ شیئر کرنا چاہتی ہوں. مجھے ایکچولی ترجمہ کلاس سے جو انٹروڈیوس کروایا وہ میری سسٹر ان لا نے انٹروڈیوس کروایا تھا مجھے. اور میں نے ترجمہ کلاس جوائن کی تھی آلموسٹ فرسٹ پارہ کے کوئی 2-3 رکوز ہو گئے تھے. جب سٹارٹ کیا تو وہ بہت ہی ٹف لگا، لیکن الحمدللہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ویسے ویسے چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہوتی گئیں اور الحمدللہ آسانی پیدا ہوتی گئی ہر چیز میں. اور سب سے خوشی جو ہے وہ اس وقت محسوس ہوئی مجھے کہ جب چھوٹی چھوٹی آیات کو خود سے ان کا ترجمے کی سمجھ آنے لگی. اور ایون جب کہیں قرآن پاک کو جب پڑھتی تھی تو اس کی جو ہے وہ سمجھ آتی تھی کہ کیا بات ہو رہی ہے. تو وہ جو ہے بہت ہی ایک اچھی اس سے فیلنگ آتی تھی. پھر آہستہ آہستہ الحمدللہ اب ہم لوگ 8 پارہ جو ہے سورہ انعام ہماری ختم ہونے والی ہے. اور الحمدللہ اب تک کا سفر جو ہے وہ بہت ہی اچھا، بہت ہی کہتے ہیں نا کہ معلومات سے بھرپور اور بہت ہی اچھا سفر جو ہے وہ رہا ہے. اور کلاس لینے سے اس کو دوبارہ سے ریپیٹیشنز میں سننے سے، قرآن پاک پہ دیکھ کے پڑھنے سے، اور ایون جب ہمارے ایگزامس وغیرہ ہوتے ہیں ان میں اپیئر ہونے سے، آلدو کہ اس میں جو ہے مارکس وغیرہ اس کے علاوہ جو ہے نا بہت زیادہ نالج میں، بہت ساری چیزوں کے نالج میں جو ہے نا وہ اضافہ ہوتا ہے. الحمدللہ اس ترجمہ کلاس سے مجھے بہت ہی فائدہ ہوا. اور امید یہی ہے کہ انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں اس سے جوڑے رکھے اور ہم جو ہے نا وہ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں. انشاءاللہ. ہیلو، السلام علیکم سریا میم اور ساری میری پیاری بہنیں، کلاس فیلوز. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. میں گلشن نوان نیو جرسی USA سے بات کر رہی ہوں. مجھے 5-6 مہینے ہوئے ہیں کلاس جوائن کیے ہوئے. ماشاءاللہ بہت اچھا لگتا ہے. سریا میم بہت اچھے طریقے سے ٹیچ کر رہی ہیں، بہت زبردست ایکسپلین کرتی ہیں ایچ اینڈ ایوری تھنگ، اور آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے. میں کافی عرصے سے ڈھونڈ رہی تھی کوئی ایسی کلاسیں ملیں کہ مجھے ورڈ ٹو ورڈ میننگ کے ساتھ قرآن مجید ختم کروں. تو 10-15 سال سے میں اس کوشش میں تھی. مجھے کوئی صحیح خاص ٹیچر نہیں ملا یا کوئی ایسی کلاسیں نہیں ملی جو کہ مجھے آسانی سے سمجھ آ سکیں. تو 2019 میں جب ہم لوگ حج پہ گئے تو وہاں پہ میں نے خانہ کعبہ میں رو کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی کہ اللہ تعالیٰ میرا کوئی ذریعہ بنا دے تاکہ میں ورڈ ٹو ورڈ میننگ کے ساتھ قرآن مجید پڑھ سکوں، کیونکہ مجھے بہت شوق ہے جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کو سمجھ کے پڑھیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں. عربی تو پڑھتے ہیں، رٹا لگانے والی بات ہے، بہت تھوڑا سمجھ آتا ہے. تو اب ماشاءاللہ جب تلاوت سنتے ہیں یا قرآن مجید پڑھتے ہیں تو جہاں پہ ورڈ میننگ سمجھ آتی ہے تو پورا جسم کانپ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کلام کتنی اچھی ہے اور ہم کتنے ناسمجھ ہیں. ہم نے ایسے ہی ساری زندگی گزار دی. تو اللہ تعالیٰ نے اب ہدایت دی ہے تو اللہ تعالیٰ ہدایت بھی رکھے. تو میں نے 2 ایسے لوکل اور کلاسیں ادھر نیو جرسی میں لی ہوئی ہیں. ہفتے میں 1-2 دن ہوتی ہے اور ایک ہفتے میں 3-4 دن ہوتی ہے. بہرحال یہ بہت جلدی جا رہا ہے. پھر ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، ٹیسٹ ہونے والا ہے، پھر دوبارہ پہلے روز لیکچر سنتے ہیں، پھر جس دن ٹیسٹ ہوتا ہے ان لیکچرز کو دوبارہ پھر سنتے ہیں، تو ریویژن کر کے پھر ٹیسٹ دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سریا میم کو دین دنیا میں سرفروب کرے.
सेहत तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, बच्चों की खुशियाँ दिखाए, और जिस काम में लगी हैं वो तो सदका जारिया है, तो दिल से दुआ निकलती है। तो मुझे बहुत शौक़ है आप सब लोगों से मिलने का। अभी रिसेंटली मैं पाकिस्तान गई थी अक्टूबर में, तो नेक्स्ट टाइम जब इंशाल्लाह आऊँगी तो गेट टुगेदरिंग करेंगे। तो हम कुरान के साथी हैं, हमारे जो हज के साथी हैं उनके साथ हमारी इतनी मोहब्बत हो गई है, कोई कहाँ से आए थे कोई कहाँ से, तो अभी भी उनके साथ कीप इन टच रहते हैं। तो अल्लाह ताला आप सबको ईमान की सलामती दे, अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। मेरा मैसेज थोड़ा लंबा हो गया है, तो फिर इंशाल्लाह जब ज़ूम मीटिंग होगी बात करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मिलेंगे, इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे। यहाँ नहीं तो जन्नत में तो अल्लाह हमें इंशाल्लाह ज़रूर मिलाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा सादिक है और मैं तेरा गाज़ी ख़ान से हूँ। मैं एक प्रोफ़ेशनल फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हूँ, कंसल्टेंट फ़ीमेल फ़िज़ियोथेरेपिस्ट, और इसके अलावा तर्जुमा कुरान लिवजहिल्लाह जो है इसका तो नाम ही मुझे बड़ा खूबसूरत लगा था। इस क्लास का मुझे अपनी बहन के ज़रिए पता चला था, वो अटेंड कर रही थी, तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मुझे बताया और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा मेरे साथ शेयर करें ना, तो जैसे ही मैंने फ़र्स्ट क्लास ली तो इट वाज़ ऑसम। तो मैंने कहा मैं भी इसका पार्ट बनूँगी, और मैंने उससे वहीं से स्टार्ट किया। मैंने फ़र्स्ट पारे से मेरी खुशकिस्मती है, मैंने वहीं से स्टार्ट कर दिया था इसको लेना। और लेकिन ये हुआ कि कुछ मैंने कोरोना में स्टार्ट किया था, तो बाद में कुछ प्रोफ़ेशनल मसरूफ़ियात की वजह से मैं थोड़ा-सा दरमियान में लेट हो जाती थी टेस्ट देने में। लेकिन इनका ये सिस्टम बहुत अच्छा है कि आपको फ़ैसिलिटेट करते हैं, और सुरैया बाजी, ताहिरा बाजी और जो भी इनकी टीम है वो बहुत अच्छे तरीके से लेके चलती है, और आपको हर एक पॉइंट पे गाइड किया जाता है और मतलब असिस्ट किया जाता है। आपकी जो यूजुअली जो होती है लाइफ की जो स्ट्रगल्स या उसमें क्या कहते हैं मसरूफियत में आप माज़ूक़ात नहीं दे सकते टेस्ट, या किसी चीज़ को फॉलो नहीं कर सकते, तो बड़े अच्छे तरीके से इस चीज़ को टैकल किया जाता है। तो मुझे अभी तक ये कोर्स बहुत अच्छा लगा है, और इसके करने से मुझे ये है कि काफ़ी कुरान की जो अब ऐसी हैं आयत में देखती हूँ मुझे समझ आनी शुरू हो जाती हैं इस तर्जुमे की वजह से ना। और इसके अलावा मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। मैं कहती हूँ कि अभी तो मैंने इतना मतलब टाइम मुझे लगता है इतना नहीं दिया जितना देना चाहिए था इसको। ये मेरी तरफ से मैं कहूँगी थोड़ा-सा लैक है। बस अल्लाह ताला हिम्मत दें, आमीन सुम्मा आमीन। तो बाकी जो इसको लग के करेंगे तो उनके उनके क्या रिज़ल्ट्स होंगे, ये सोच के मुझे होता है। ज़ाहिर-सी बात है उनके कहीं ज़्यादा अच्छे होंगे, उन्हें और ज़्यादा अच्छे तरीके से कुरान पाक की समझ आएगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितना है मैं कोशिश कर रही हूँ और इससे फैज़याब हो रही हूँ। तो मेरे ख़्याल से कि बाकी सबको भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, हर एक को कुरान बा तर्जुमा आना चाहिए। ये सदका जारिया होगा, आगे भी अगर आप किसी को सिखाएँ या बताएँ। तो मैंने खुद सीखा तो अपने फेलोज़ को भी ये बताया, तो उन्होंने भी इससे बहुत फ़ायदा उठाया है और बहुत एप्रिशिएट किया इस चीज़ को। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकिल्लाह खैरन कसीरा। सबका जो ये ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनके लिए बस क्या बहुत ज़्यादा अजर रखें, आमीन सुम्मा आमीन। आमीन। अल्लाह ताला हम वाक़ई इस सबको अजर दे, और आप लोगों को भी जो इस का हिस्सा बने हैं और ऐसे अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो इस तरफ आए हैं और खुद से आए हैं। और बस मैं तो यही कहूँगी आपसे कि जहाँ माशाल्लाह इतने एजुकेटेड लोग हैं, कितना टाइम लगा ना पढ़ने में, तो अल्लाह की किताब के लिए भी आधा घंटा निकाल लें। बस डेली आधा घंटा ये सोच लें कि मैंने आधा घंटा अल्लाह की किताब को देना है। बस फिर अल्लाह आपके कामों में ऐसी आसानियाँ करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप हैरान हो जाएँगे कि कहाँ से गैब से मदद आ रही है आपके लिए। तो बड़ी अच्छी, बहुत अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुन के। मीटिंग ख़त्म होने वाली है, दोबारा से हम मीटिंग स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, और बाकी अपनी क्लास को इसी तरह कंटिन्यू रखेंगे। तो आप लोगों ने दोबारा से मीटिंग जॉइन कर लेनी है, और ये मेरी बात ज़रूर ज़हन में रखनी है कि आज हम बैठे हैं, रमज़ान का महीना है, 29वीं रात है, रहमत के फ़रिश्ते ज़मीन पे आ रहे हैं, अल्लाह हमारी तरफ मुतवज्जे है,